کتاب سیارگی سے سلمان بخاری کی کہانی خودکشی کے بعد۔ وہاں سب لوگ ایک پرانی گول خستہ حال میز کے گرد بیٹھے تھے۔ وہ ایک پرانا کھنڈرنما مکان تھا جہاں یہ سب اکٹھے تھے، جہاں کے در و دیوار کی حالت کافی خستہ تھی۔ وہ سب یہاں کب اور کیسے آئے تھے ان میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ سب کل ملا کر 6 لوگ تھے، جن میں سے ایک مخصوص کرسی پر بیٹھا تھا جو بظاہر منتظم تھا۔ وہ سب میز کے گرد بیٹھے اپنے اپنے مرنے کی وجوہات ڈسکس کر رہے تھے۔ سب سے پہلے آذر نے سب کو اپنا تعارف کروایا اور بتایا اس کی عمر 22 سال تھی اور وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا لڑکا تھا۔ یونیورسٹی میں اس کی ملاقات ایک لڑکی نادیہ سے ہوئی اور وہ پہلی نظر میں اس کو دل و جان سے چاہنے لگا، مگر کچھ ہی عرصے میں اسے پتہ چلا کہ اس کی محبت یک طرفہ تھی اور نادیہ اسے صرف دوست ہی سمجھتی تھی اور اسے اس طرح نہیں چاہتی تھی جیسا وہ سوچتا تھا۔ مگر وہ سب جان کر بھی اس حقیقت سے آنکھ چراتا رہا اور نادیہ کو مجبور کرتا رہا کہ وہ بھی اس سے محبت کرے، مگر اس کی زور زبردستی اور تمام کوششیں بے سود رہیں۔ نادیہ اس کی روز روز کی ان حرکتوں سے تنگ آ چکی تھی۔ آخر اس نے سب کے سامنے اسے سختی سے ٹوک دیا کہ وہ آئندہ اس سے اس قسم کی توقعات نہ رکھے۔ اس نے صاف بتا دیا کہ وہ جلد ہی شادی کرنے والی ہے۔ یہ خبر آذر پر بجلی بن کر گری اور وہ اندر سے ٹوٹ کر رہ گیا۔ آہستہ آہستہ وہ سب سے کٹتا چلا گیا اور اسے یہ وہم ہونے لگا کہ نادیہ نے صرف اسے تڑپانے کے لیے ایسی بات کہی ہے۔ وہ نادیہ کو خون سے خطوط لکھنے لگا، سوشل میڈیا پر کھلے عام اس کو محبت نامے بھیجنے لگا اور خطوط کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ مگر 1 سال اس کشمکش اور خام خیالی میں رہنے کے باوجود اسے کسی خط کا جواب نہ آیا اور نہ ہی کسی سوشل میڈیا پوسٹ کا۔ الٹا ہر طرف اس کا مذاق اڑنے لگا۔ دل برداشتہ ہو کر اس نے سوچا اگر وہ خودکشی کی کوشش کرے تو نادیہ اس کی خبر لینے ضرور آئے گی۔ یہ سوچ کر اس نے بہت سی نیند آور گولیاں کھا لیں۔ آخری خیال اس کے ذہن میں یہ تھا کہ نادیہ اس کی اس حرکت سے بہت پشیمان ہوگی اور تمام عمر اسے یاد کر کے روئے گی، اور آج وہ یہاں اس کھنڈر میں ہے۔ سب نے اس کی کہانی سن کر اسے ڈھارس بندھائی۔ وہاں ایک خاص حلیے میں موجود شخص نے جو میز کی صدر کرسی پر براجمان تھا، آذر کو بتایا کہ وہ فکر نہ کرے، آج کے اس اجلاس کے بعد اسے نادیہ کے گھر لے جایا جائے گا جہاں وہ اسے دیکھ سکے گا، اس کے خیالات، اس کی بات چیت سن سکے گا کہ وہ اس کے بارے میں حقیقت میں کیا رائے رکھتی ہے اور کتنی پشیمان ہے، اور وہ یہ بھی دیکھ سکے گا کہ سب اسے کتنا یاد کرتے ہیں۔ اب باری تھی وہاں موجود ایک مڈل ایج بزنس مین کی جس نے اپنا نام شاہزیر بتایا۔ اس نے بتایا وہ ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوا، بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ کم سنی میں ہی ماں باپ گزر گئے اور وہ اور اس کے بھائی بہن اپنی مدد آپ کے تحت محنت مزدوری کرنے لگے۔ در در کی ٹھوکریں کھاتے وہ عہد جوانی میں پہنچا اور چھوٹی موٹی نوکریاں کرنے لگا۔ اس دوران اس کی ملاقات ایک امیر کاروباری شخص سے ہوئی جس نے اس کے اچھے طور طریقے دیکھتے ہوئے اسے اپنے کارخانے میں نوکری پر رکھ لیا، جہاں چند سال میں ہی وہ ترقی کرتے کرتے فورمین کے عہدے پر پہنچ گیا۔ کارخانے کا کام اور اس سے وابستہ لوگ سب اس کی مٹھی میں آ گئے۔ آہستہ آہستہ اس کا اثر و رسوخ بڑھتا گیا اور اس نے اپنے مالک کے خلاف ایک پوری بغاوت کا آغاز کر دیا۔ اس کا مالک جو بظاہر ایک شریف انسان تھا، اس کا مقابلہ زیادہ دیر نہ کر سکا اور کارخانہ بند ہو گیا۔ اس نے چند لوگوں کو سبز باغ دکھا کر سرمایہ اکٹھا کیا اور اس کارخانے کو اونے پونے داموں خرید لیا اور تمام پرانے خریداروں کو مائل کر کے کارخانہ آہستہ آہستہ اٹھا دیا۔ کچھ ہی عرصے میں وہ ایک کامیاب کاروباری بن گیا اور سب لوگ اسے امیر آدمی سمجھنے لگے۔ اس نے دھوم دھام سے ایک امیر خاندان کی عورت سے بیاہ رچایا اور اس کے ناز نخرے اٹھانے میں مصروف ہو گیا۔ اس دوران وقت نے پانسا پلٹا اور اس کے کارخانے کے مزدوروں کے فورمین نے سب کو اکٹھا کر کے کارخانے میں ہڑتال شروع کر دی۔ وہ اس ہڑتال کو سخت طریقے سے کچلنے کی تدبیریں کرنے لگا، مگر اس کے تمام سخت طریقے الٹے پڑنے لگے اور بالآخر وہی ہوا جو ماضی میں ہوا تھا۔ کارخانے کو مکمل تالا لگ گیا اور مزدوروں نے غصے میں کارخانے کو آگ لگا دی اور اس کی تمام شان و شوکت ایک ہی رات میں راکھ کا ڈھیر بن گئی۔ یہی صدمہ کم نہ تھا کہ اس کی بیوی نوریہ اس کے برے دن دیکھ کر اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ اس نے اسے منانے کے لیے کئی جتن کیے مگر وہ نہ مانی۔ اس نے دل برداشتہ ہو کر گلے میں پھندا ڈالا اور موت کو گلے لگا لیا۔ آخری خیال اس کے ذہن میں یہ تھا کہ اس کی بیوی نوریہ اس کی موت کا سن کر بہت پشیمان ہوگی اور تمام عمر اسے یاد کر کے روئے گی۔ آج وہ یہاں اس کمرے میں ہے۔
سب نے اس کی کہانی سن کر اسے تسلی دی اور خاص حلیے میں موجود شخص نے بھی جو میز کی صدر کرسی پر براجمان تھا کہا کہ وہ فکر نہ کرے، آج اجلاس کے بعد اسے نوریہ کے گھر لے کر جایا جائے گا جہاں وہ دیکھ سکے گا کہ وہ کتنی پشیمان ہے اور سب اسے کتنا یاد کرتے ہیں۔ اب اپنی کہانی سنانے والوں میں باری تھی سوریا کی۔ سوریا 32-30 سال کی ایک شادی شدہ خاتون تھی جو ایک خوشحال گھرانے میں پیدا ہوئی تھی۔ سوریا نے کالج کے دنوں میں ہی اپنا جیون ساتھی چن لیا تھا۔ ابھی وہ 16 برس کی تھی کہ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ شادی کرے گی تو فائز سے۔ فائز اس سے 1 سال بڑا تھا اور دونوں ہی ایک دوسرے کو چاہنے لگے اور جلد ہی گھر سے بھاگ کر دونوں نے شادی کر لی۔ سوریا 17 سال کی تھی کہ اس کے ہاں ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی اور اگلے ہی سال ایک بیٹا ان کی زندگی میں آ چکا تھا۔ سوریا کے والدین اس کے اس فیصلے سے سخت نالاں تھے اور وہ بھی ان سے مکمل لا تعلق ہو چکی تھی۔ کھاتے پیتے گھرانے سے ہونے کے باوجود سوریا نے ایک ہوٹل میں صفائی کے کام کی نوکری کر لی۔ فائز بھی اپنی لاؤبالی طبیعت کی وجہ سے ٹک کر کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ راتوں کو دیر سے آنا، صبح دیر تک سونا اس کا معمول تھا۔ سوریا کو پورے گھر کو چلانا پڑتا تھا۔ بچے چھوٹے تھے، انہیں دن میں کہیں جمع کرواتی، نوکری پر جاتی اور واپسی پر بچوں کو لے کر 6 بجے گھر آتی۔ فائز سے آئے دن کسی نہ کسی بات پر تکرار ہوتی۔ اس چخ میں اسے سکون آور دوائیں کھانے کی عادت پڑ گئی جو آہستہ آہستہ نشے میں تبدیل ہوتی گئی۔ ہر روز وہ کام پر جاتی اور نشہ خرید کر گھر واپس آتی۔ فائز بھی شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا۔ ہر روز کسی نہ کسی بات پر دونوں کی تکرار ہوتی جو مار پیٹ یا چیزیں ٹوٹنے پر ختم ہوتی۔ سوریا کا دایاں بازو نشہ آور انجیکشن لگا لگا کر تقریباً خراب ہو چکا تھا۔ اب وہ پاؤں کی انگلیوں اور ٹخنوں پر نشہ آور انجیکشن لگانے لگی۔ اس دوران اسے غیر ذمہ دارانہ رویے پر نوکری سے نکال دیا گیا اور اب جب نشے کی ترسیل مکمل رک گئی تو اس کا اضطراب بڑھ گیا۔ فائز بھی اس کی حالت دیکھ کر گھبرا گیا۔ اس دوران میونسپل کمیٹی نے ان دونوں میاں بیوی کو متنبہ کیا کہ وہ بچوں کی زندگی کو خراب نہ کریں اور اگر وہ ان کو نہیں سنبھال سکتے تو انہیں بتا دیں۔ سوریا دن بھر گھر پر رہتی اور شام کو جب فائز گھر آتا تو دونوں میاں بیوی لڑنے جھگڑنے میں مشغول ہو جاتے۔ آہستہ آہستہ فائز راتوں کو باہر رہنے لگا اور سوریا فائز کو ہر جگہ ڈھونڈتی پھرتی۔ اس کے دوستوں میں سے ہر ایک کو کال کرتی۔ ایک دن فائز 4 دن سے گھر نہیں آیا تھا۔ سوریا کو فائز پر سخت غصہ آنے لگا۔ اس کا نشہ بھی ٹوٹ رہا تھا۔ اس نے تنگ آ کر دونوں بچوں کی اور اپنی کلائیاں کاٹ کر باتھ روم میں خود کو بند کر لیا۔ آخری خیال اس کے ذہن میں یہی تھا کہ فائز بہت پشیمان ہوگا اور سب اسے اور اس کے بچوں کو بہت یاد کریں گے اور فائز اسے یاد کر کے تمام عمر بہت روئے گا۔ سب نے سوریا کی کہانی سنی اور اسے ڈھارس بندھائی۔ وہاں موجود صدر کرسی پر بیٹھے شخص نے بھی اسے تسلی دی اور بتایا کہ اس اجلاس کے بعد سوریا کو فائز کے گھر لے جائیں گے جہاں وہ دیکھ سکے گی کہ وہ اسے کتنا مس کرتا ہے اور سب اسے اور اس کے بچوں کو کتنا یاد کرتے ہیں۔ اب باری تھی ایک 8 سالہ ادیب کی جن کا نام یسر تھا۔ یسر نے ایک ادبی گھر میں آنکھ کھولی۔ باپ دادا سب کئی تصنیفات کے خالق تھے۔ یسر بھی اوائل عمری سے ہی ادب کی جانب مائل تھا۔ شعر و شاعری اس کا میدان تھا جس میں وہ ہمہ وقت مگن رہتا۔ جلدی اسے مشاعروں میں مدعو کیا جانے لگا جہاں چھوٹا ہونے کی وجہ سے اسے بہت پسند کیا جانے لگا اور وہ صف اول کے شعراء کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا جہاں اسے اس کے کئی فوائد حاصل ہوئے۔ وہیں اسے چند بد دیانت اغلام پرست شعراء کی صحبت بھی ملی۔ اسے بھی کچھ لوگ اس کی مرضی کے خلاف اپنی ہوس کا نشانہ بنانے لگے۔ کچھ ہی عرصے میں اس نے بھی اسی طریقہ کار کو اپنا لیا اور کم سن بچوں کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنانا اس کا معمول ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا اور اس کی کتابیں چھپنے لگیں مگر جس شہرت اور پذیرائی کی اسے توقع تھی وہ اسے کبھی نہ مل سکی، جس کا قلق اس کی زندگی کو دیمک کی طرح چاٹنے لگا۔ شادی جیسے تیسے سب اہل خانہ نے مل کر زبردستی 45 کی عمر میں کروائی جو 6 ماہ سے زیادہ نہ چل سکی۔ بیوی کو اس کی غیر اخلاقی سرگرمیوں کی بھنک جلد ہی پڑ گئی اور ایک دن اس نے اسے اپنے 12 سالہ بھائی کے ساتھ نازیبا حرکتیں کرتے دیکھ لیا اور وہ سب چھوڑ چھاڑ کر میکے چلی گئی۔ اس سے پہلے کہ کوئی بات نکلتی یسر نے خود ہی اس پر بدچلنی کا الزام لگا کر طلاق دے ڈالی۔ کچھ سال ایسے ہی گزرے۔ یسر کی حرکتیں جوں کی توں رہیں۔ آخر ایک دن اس کے ایک رشتہ دار بما اہل و عیال اس کے ہاں آئے۔ ان کا 7 سالہ بچہ دوپہر میں قیلولہ کے دوران اٹھ کر غلطی سے یسر کے کمرے میں گھس گیا۔ یسر اپنی عادت سے مجبور تھا، اسے درندگی کا نشانہ بنانے ہی والا تھا کہ بچے کے والد اسے ڈھونڈتے وہاں آن پہنچے اور یسر کو خوب پیٹا اور بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ یسر نے سب کو بہتیرا کہا، یہ جھوٹ اور بہتان ہے، مگر کسی نے اس پر کان نہ دھرے اور اسے پولیس کے حوالے کر ڈالا۔
3 دن حوالات میں بند رہنے کے بعد جب ضمانت منظور ہوئی تو یسر نے پہلا کام نیلا تھوتیا خریدنے کا کیا اور آتے ہی اسے دہی میں ملا کر کھا لیا۔ آخری خیال جو اس کے ذہن میں تھا وہ یہ تھا کہ لوگ بہت پشیمان ہوں گے کہ انہوں نے اس پر جھوٹا الزام لگایا، اور ایک زمانہ اسے مرنے کے بعد اس کی ادبی خدمات کی وجہ سے یاد رکھے گا اور سب اس کی یاد منائیں گے۔ سب نے اس کی دلخراش کہانی سن کر اسے ڈھارس بندھائی، اور کرسی پر براجمان صدر نے اسے تسلی دی کہ جلد ہی اسے اس کے علاقے میں چھوڑ دیا جائے گا جہاں لوگ اسے کن لفظوں میں یاد رکھتے ہیں اور اس کی ادبی خدمات کا کون کون اعتراف کرتا ہے وہ سب دیکھ سن سکے گا، مگر کوئی اسے نہیں دیکھ پائے گا۔ اب باری تھی ایک نامور اداکار کی جو 1 دہائی تک فلمی دنیا پر راج کر چکا تھا اور یہاں آج اس کھنڈر نما مکان میں موجود تھا۔ بڑے بڑے محلوں میں پروان چڑھنے والا نومیر ایک وقت سب سے زیادہ معاوضہ لینے والا اداکار تھا۔ ایک مشہور اداکارہ کا ایک لوتا بیٹا، منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوا چائلڈ سٹار، اس نے وہاں سے اپنے فلمی سفر کا آغاز کیا۔ یہ ستارہ سب کا بے حد چہیتا تھا۔ نومیر کو اوائل عمری سے ہی شراب اور زنا کی لت لگ چکی تھی۔ ہر رات ایک نئی حسینہ کے ساتھ ہم بستری کرنا اس کے لیے بے حد آسان تھا۔ بے شمار لڑکیاں اس کی ایک جھلک کے لیے اپنی جوانی لٹانے کو تیار رہتی تھیں اور وہ جتنا ممکن ہوتا سب کا استحصال کرتا۔ ہر 6 ماہ بعد اپنی خوبرو پرسنل سیکرٹری بدلنا اس کا معمول تھا۔ فلمی دنیا میں اس کی شہرت ایک پلے بوائے کی تھی، مگر سب اس کی فلموں کی کامیابی کی وجہ سے چپ رہتے تھے۔ اس کی ماں جو ایک مشہور فلمی ستارہ تھی اسے خبردار کرتی رہتی تھی کہ یہ شہرت، نام، پیسہ، جوانی سب وقتی ہے، مگر وہ کسی کی بھی نصیحت کو اہمیت نہ دیتا۔ جس دن اس کی ماں موت و زندگی کی کشمکش میں ہسپتال میں آخری سانسیں لے رہی تھی، وہ ایک فین لڑکی کو اپنی پرتعیش بوٹ میں ہوس کا نشانہ بنا رہا تھا۔ مگر وقت ایک جیسا کہاں رہتا ہے، اس کی فلمیں باکس آفس پر فلاپ ہونے لگیں اور بڑے ڈائریکٹرز اسے فلموں میں کام دینے سے کترانے لگے۔ اب اسے سیکنڈ ہیرو اور کیریکٹر رول آفر ہونے لگا۔ یہ صورت دیکھ کر وہ دن بدن چڑچڑا ہونے لگا، مگر وہ بضد رہا کہ وہ صرف ہیرو کا ہی رول لے گا۔ شراب اور غیر صحت مندانہ زندگی نے اس کے چہرے کی رونق چھین لی اور وہ بھدا اور موٹا ہونے لگا۔ ارد گرد خوشامدیوں نے اسے قائل کیا کہ وہ اب بھی ہیرو لگتا ہے اور وہ اپنا سب کچھ بیچ کر اپنی فلم بنائے تو یقیناً وہ سپر ہٹ ہوگی اور وہ کامیاب ہیرو کی صورت میں فلم انڈسٹری میں انٹری کرے گا۔ پھر وہی ہوا جو ہوتا آیا ہے، اس کا سب کچھ ڈوب گیا اور فلم بری طرح پٹ گئی اور اس کا گھر بار، پیسہ سب خاکستر ہو گیا۔ اس دن اس نے جم کر پی اور خوب رویا۔ کسی لڑکی کا ہیولا اس کے سامنے آتا، کبھی کسی لڑکی کی آواز اسے سنائی دیتی، ہر طرف برہنہ لڑکیاں اسے اپنی جانب چلتی نظر آتیں۔ اس نے اپنے ریوالور سے 5 گولیاں دائیں بائیں ہوا میں چلائیں اور آخری گولی اپنی ٹھوڑی کے نیچے چلا دی۔ آخری خیال اس کے ذہن میں یہ تھا کہ زمانے نے اس کی قدر نہیں کی، رہتی دنیا تک لوگ اسے یاد کریں گے اور سب لوگ بہت پشیمان ہوں گے۔ سب نے اس کی کہانی سن کر اسے دلاسا دیا، ڈھارس بندھائی۔ صدر نے اسے تسلی دی اور کہا جلد ہی اسے فلم اسٹوڈیو چھوڑ دیا جائے گا جہاں وہ دیکھ سکے گا کہ لوگ اسے کس نام سے یاد کرتے ہیں اور وہ سب دیکھ سن سکے گا۔ اب باری تھی ایک ایسے شخص کی جسے سب لوگ مریض سمجھ رہے تھے۔ یہ 75 سال کا ایک بوڑھا کمگو شخص تھا جو بظاہر کسی جان لیوا مرض سے لڑ رہا تھا۔ اس نے اپنا تعارف کروایا۔ اس کا نام آمول تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کی ماں نرس تھی، مگر اس کا باپ کون تھا اسے نہیں معلوم۔ وہ اور اس کی ماں اسپتال کی طرف سے ملے ہوئے کوارٹر میں رہا کرتے تھے۔ اس کا بچپن اور جوانی اسی کوارٹر میں گزری۔ بچپن سے ہی اسے اسپتال میں ڈاکٹر بن کر کام کرنے کا شوق تھا۔ اس کی ماں کی خواہش بھی یہی تھی کہ وہ بڑا ہو کر ڈاکٹر بنے۔ بچپن میں فارغ اوقات میں وہ اسپتال میں اپنی ماں کا ہاتھ بٹاتا اور دیکھتا کہ وہ کیسے کام کرتی تھی۔ اس کی ماں مریضوں کی دیکھ بھال کر کے تھوڑی ضدی اور جھگڑالو ہو چکی تھی۔ اس کا کام کافی سخت اور مشکل تھا۔ بوڑھے مریضوں کے بول و براز کی صفائی، ان کا خیال کرنا کوئی آسان کام بھی نہیں تھا۔ بعض اوقات جب کوئی اسے نہیں دیکھ رہا ہوتا وہ مریضوں سے جارحانہ سلوک کرتی، جو دیکھ دیکھ کر بچپن سے ہی اسے بھی بوڑھے لاچار مریضوں سے ایک نفرت سی ہو گئی تھی۔ ایک روز اس نے اپنی ماں کو دیکھا کہ وہ ایک بوڑھے مریض کی آکسیجن نال اتار کر اسے تڑپتے ہوئے مرتا دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ اور پھر ایسے کئی واقعات ہوئے جہاں اس کی ماں نے کئی مریضوں کو جان بوجھ کر مار ڈالا۔ یہ سب بھیانک واقعات اس کے لاشعور کا حصہ بنتے رہے، لیکن ڈاکٹر بننے کا خواب اس کے دل میں پھر بھی قائم رہا۔ شاید وہ اور اس کی ماں سمجھتے تھے کہ ڈاکٹر بننے کے بعد وہ بذات خود مریضوں کی دیکھ بھال نہیں کرے گا اور ٹھاٹھ سے صرف حکم چلائے گا۔ وقت گزرتا گیا اور وہ جیسے تیسے ایک ڈاکٹر بن گیا اور اسے اسی اسپتال میں ایمرجنسی میں رات کو نوکری بھی مل گئی جہاں اس کی ماں کام کیا کرتی تھی۔ مگر اس کی توقع کے خلاف اسے طرح طرح کے مریضوں کا سامنا کرنا پڑتا
جنہیں وہ مجبوراً دیکھتا اور ان کا خود علاج اور دیکھ بھال کرتا، کیونکہ زمانہ بدل گیا تھا اور ڈاکٹر اب اس طرح نایاب نہیں رہے تھے۔ آہستہ آہستہ اسے بھی مریضوں کو ہلاک کرنے میں مزہ آنے لگا۔ وہ نت نئے طریقوں سے کبھی کسی ایمرجنسی کے مریض کو کوئی بہانہ بنا کر مار ڈالتا اور کبھی کسی اور کو۔ اس کی یہ عادت بہت پختہ ہوتی گئی۔ اس دوران اس کی ماں بھی کافی بوڑھی ہو چکی تھی۔ اس کا خیال رکھنا بھی اس کے لیے درد سر بن گیا۔ آخر ایک دن اس نے تنگ آ کر اپنی ماں کو باتھ روم ٹب میں زبردستی ڈبو کر مار ڈالا۔ وقت گزرتا گیا اور وہ خود بھی بوڑھا ہوتا گیا۔ اس نے شادی بھی نہیں کی تھی، کوئی آگا پیچھا نہیں تھا۔ اب اس کے جسم میں طاقت پہلے جیسی نہ رہی تھی۔ وہ ریٹائر ہو چکا تھا۔ اپنے ٹیسٹ کروانے پر اسے پتہ چلا کہ اسے جگر کا سرطان لاحق ہو چکا ہے، جو آخری سٹیج میں ہے۔ اسے یہ خوف ہر وقت ستانے لگا، اگر وہ اسپتال میں داخل ہوا تو ضرور اسے کوئی اسی طرح مار ڈالے گا جیسے وہ سب کے ساتھ کرتا آیا تھا۔ اس خوف نے اسے اندر ہی اندر کھوکھلا کرنا شروع کر دیا۔ آخر ایک دن اس نے دریا کے پل سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ آخری خیال اس کے ذہن میں یہ تھا کہ اس کی ماں اسے آغوش میں لیے بیٹھی ہے اور اس کا گلا دبا رہی ہے۔ سب نے اس کی کہانی سن کر اس کو تسلی دی۔ میز کی صدر کرسی پر براجمان شخص نے اسے تسلی دی کہ اسے جلد دوبارہ اس کے علاقے لے کر جایا جائے گا اور وہ دیکھ سکے گا کہ لوگ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ اب باری تھی ایک فوجی جوان کی جو کافی اضطراب میں دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے اپنی آپ بیتی کا آغاز کیا اور اپنا نام زوف بتایا کہ وہ بچپن سے فوج میں جا کر ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنا چاہتا تھا۔ اسے بچپن سے ہی دشمن ممالک سے جو اس کے ملک کو میلی نظر سے دیکھتے تھے سخت نفرت تھی۔ اس کے والد بھی ایک حاضر فوجی تھے اور اکثر اسے ہمسایہ ممالک کے ناپاک عزائم کے بارے میں بتاتے رہتے تھے۔ دوران تعلیم فارغ اوقات میں اس کا محبوب مشغلہ گولہ بارود، قتل و غارت پر مبنی ویڈیو گیمز کھیلنا ہوا کرتا تھا۔ جلد ہی 12 سال کی عمر میں اس نے اصل بندوق چلانا سیکھ لی اور وہ بوتلوں کو نشانہ لگا کر نشانے بازی کی مشقیں کیا کرتا۔ چارٹ پر نشانہ لگاتے ہوئے وہ دشمن ممالک کے جھنڈے لگایا کرتا اور ان کو گولیوں سے بھون کر اسے دلی مسرت ہوتی۔ جب وہ بڑا ہوا تو مار دھاڑ میں سب سے آگے رہنے لگا۔ آئے دن جھگڑا فساد کرتا، کبھی کسی کا سر، کسی کا پاؤں، کبھی اپنا ہاتھ زخمی کر لیتا۔ جو ہی اسے موقع ملا اس نے فورسز میں جانے کی درخواست جمع کروا دی، جو فوراً ہی منظور ہو گئی۔ کیڈٹ کالج میں اپنے جارحانہ رویے کی وجہ سے وہ فوراً آفیسرز کی گڈ لسٹ میں آ گیا اور اسے ایک خاص پروگرام کا حصہ بنا لیا گیا، جہاں ایسے بے خوف نڈر فوجی ایک ساتھ حساس آپریشن کیا کرتے تھے۔ وہ فارغ اوقات میں قتل اور خون خرابے کی فلمیں دیکھتا اور قتل انسانی اس کے لیے معمولی چیز بن گئی۔ اب اسے خون دیکھ کر خوشی حاصل ہونے لگی۔ یہ سب کچھ اسے ایک ویڈیو گیم لگتا۔ ایک دفعہ جب اسے چھٹی پر 2 ہفتے گھر جانا پڑا اور اسے مار دھاڑ کے ماحول سے کچھ دیر کے لیے چھٹکارا ملا تو وہ اس کے لیے سکون کے بجائے کوفت بن گیا۔ وہ خود کو قید میں سمجھنے لگا۔ اس کا دل بار بار کسی کو مارنے کی طرف مائل ہونے لگا۔ وہ بندوق اٹھا کر شکار پر نکل گیا اور بہت سے پرندوں کو مار ڈالا۔ جب اس سے بھی اس کی پیاس نہ بجھی تو گاڑی کو تیز رفتار سے بھگانے لگا۔ اس دوران اس کی کار ایک کار سے ٹکرا گئی اور وہ کار الٹ گئی۔ اس شخص کو دیکھنے کے لیے زوف گاڑی سے اترا تو اس گاڑی کے ڈرائیور نے غصے سے زوف پر حملہ کر دیا۔ اس کا بچہ اس حادثے میں بری طرح زخمی ہو چکا تھا اور خون میں لت پت تھا۔ زوف اس بات سے بالکل بے خبر تھا۔ اس نے غصے میں اپنی کار سے گن نکال کر اس ڈرائیور پر اندھا دھند فائر کھول دیا، جس سے وہ بھی وہیں مر گیا۔ پولیس کچھ ہی دیر میں وہاں پہنچی اور زوف کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، مگر زوف وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور اپنی گاڑی کو تیز بھگاتے ہوئے ایک اونچے پل سے گاڑی سمیت کود گیا۔ آخری خیال اس کے ذہن میں یہ تھا کہ اس نے اپنے ملک کے لیے مختلف محاذوں پر لڑائیاں کی ہیں، انہیں یاد رکھا جائے گا اور سب اسے ہمیشہ اچھے لفظوں میں یاد کریں گے۔ زوف کی کہانی سن کر سب نے اسے تسلی دی اور اسے یہ بھی بتایا گیا کہ اسے دوبارہ اپنے علاقے میں لے جایا جائے گا۔ اب باری تھی ایک خودکش بمبار کی جو بہت سہما ہوا سب کی کہانیاں سن رہا تھا اور تسبیح گھما رہا تھا۔ اس نے اپنا نام عبدالسلام بتایا اور کہا کہ وہ 13 بہن بھائیوں میں 90 نمبر پر تھا اور باقی بھائیوں کی طرح اسے بھی دینی تعلیم کے لیے مدرسے بھیج دیا گیا، جہاں اس نے حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ فقہ کی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا۔ بچپن سے ہی اسے شہادت کی خواہش تھی، جس وجہ سے اوائل عمری سے ہی وہ شدت پسندی کی طرف مائل ہو گیا۔ دن رات تلاوت کرنا اور ڈھونڈ کر جہاد کی تعویلیں تلاش کرنا۔ اسے اپنے ہم خیال لوگ مدرسے میں آسانی سے مل گئے اور وہ وہاں سے بھاگ کر عملی جہاد کا حصہ بن گیا۔ اسے ایک بڑے ٹاسک کے لیے چنا گیا۔ اسے انگریزی تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کے اسکول کو بم سے اڑانا تھا۔ وہ بے حد خوش تھا کہ اسے اتنے عظیم کام کے لیے 14 سال کی عمر میں ہی چن لیا گیا۔ جس دن اس نے اپنے خواب کو عملی جامہ پہنانا تھا، اس نے اپنی پسند کا کھانا کھایا اور جیسے اسے بتایا گیا تھا
اس نے اسکول بیگ میں بم کو فٹ کیا اور مجبوراً انگریزی لباس نیکر شرٹ اور ٹائی پہنی۔ اسے پلان کے مطابق اسکول کے گیٹ پر چھوڑ دیا گیا، جہاں سے وہ اسمبلی ہال میں پہنچا، جہاں اسکول کے سارے بچے یک زبان لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری پڑھ رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا گیا اور ٹھیک درمیان میں پہنچ کر اس نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور چلا کر کہا، کافروں لو مزہ چکھو، اور ساتھ ہی اس نے خود کو اڑا لیا۔ اس سمیت 70 بچے اور 7 استاد گوشت کے ٹکڑے بن کر بکھر گئے۔ آخری خیال اس کے ذہن میں یہ تھا کہ اس کی تصویریں رہتی دنیا تک عظیم جہادی کے طور پر کتابوں میں چھپیں گی اور وہ اس عظیم دینی خدمت کے طفیل سیدھا بغیر حساب کتاب کے جنت میں پہنچے گا۔ آج وہ یہاں اس کھنڈر میں موجود تھا۔ سب نے اسے ہمت دلائی کہ وہ پریشان نہ ہو، اور اسے بھی صدارت کی کرسی پر بیٹھے منتظم نے بتایا کہ جلد ہی اسے واپس لے جایا جائے گا۔ منتظم نے سب کو باری باری پلک جھپکتے ہی ان جگہوں پر پہنچایا، لیکن وہاں ان کا کوئی نام لیوا نہ تھا اور سب کو انتہائی برے انسانوں کی نظر سے دیکھا جا رہا تھا۔ وہ سب یہ دیکھ کر حیران و پریشان تھے کہ انہوں نے اپنے تئیں جو عظیم کام کیے تھے کوئی بھی ان کا تذکرہ نہ کرتا تھا، اور سب انہیں گرے ہوئے لوگوں کی صف میں رکھتے تھے۔ سوریا نے منتظم سے پوچھا کہ میں یہاں ہوں تو میرے بچے میرے ساتھ کیوں نہیں؟ منتظم نے بتایا، تم نے اپنی جان لی اور 2 بچوں کا قتل کیا۔ مقتولین کا مقام یہ کھنڈر نہیں، صرف تم جیسے لوگوں کی بدروحیں یہاں بھٹکیں گی۔ عبدالسلام نے پوچھا، جنت کہاں ہے؟ میں اس کھنڈر میں کیوں ہوں؟ مجھے تو بتایا گیا تھا کہ حوریں ہار لے کر میرا انتظار کر رہی ہیں۔ منتظم نے جواب دیا، حوریں نہیں، بھوت۔